محبت کی جہتیں استوار کر لو۔ کتنا کرم ہے اس مولا کا کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی اس سے محبت کرے، رات کے اندھیرے میں اس سے رشتہ محبت استوار کرے، تو فرماتا ہے میں ان کی آنکھوں کو ان کے دل میں جڑ دیتا ہوں اور اپنے آپ کو پھر ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فخاطبونی علی المشاہدہ، پھر وہ مجھ سے خطاب کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، اور ان کے دل مجھے تک رہے ہوتے ہیں، زبان سے مجھے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وَكَلَّمُونِي عَلَىٰ حُضُورِي، اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو میری حضوری میں کلام کرتے ہیں، میں انہیں جواب دیتا ہوں۔ اس کو اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اس طرح مَثَلُ نَفْسِ، یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر مناجات کی فرمایا میں ان کو اپنی حضوری میں لے لیتا ہوں، اور حدیث پاک میں ہے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، پھر اس حال میں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، جو میرا ذکر کا مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اسے اپنی کمپنی میں لے لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے میں اپنی کمپنی دے دیتا ہوں، اس کا جلیس بن جاتا ہوں، اور صرف جلیس ہی نہیں بنتا، پھر اس کا انیس بھی بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، اس سے پیار بھی کرتا ہوں، اس کا کلام سنتا بھی ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ، میں کہتا ہوں یا عبدی، اے میرے بندے، وہ کہتا ہے میرے مولا، میں کہتا ہوں اے میرے بندے۔ اس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں، چونکہ کان سنتے نہیں، اگر کان نہ سنے تو نہ سمجھو کہ وہ جواب نہیں دے رہا، نہ سمجھو کہ وہ جواب نہیں دے رہا۔ مگر یہ ساری لذت مناجات عبادات سے، فرائض کے بعد اکثر نوافل اور اضافی عبادات کے بعد یہ تعلق استوار ہوتا ہے کہ یہ جو اضافی عبادات انسان کرتا ہے تو پھر اللہ جلیس بھی بنتا ہے اور انیس بھی بنتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، بندے سے بولیے محبت کرتا ہے۔ جب محبت کرتا ہے تو پھر اپنے محبوب کی بات کا آواز جواب کیوں نہیں دے گا؟ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث کا ایک پورا مضمون بتا رہا ہوں کہ کس طرح انیس بنتا ہے، محبت کیسے کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ بندہ میرا دوست ہو جاتا ہے، میرا ولی ہو جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ جب میں اس کو اپنا دوست اور ولی کر لیتا ہوں تو اعلان کرتا ہوں کہ جو کوئی میرے ولی کے ساتھ عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جب اللہ انیس ہو جاتا ہے نا، جلیس ہوتا ہے پھر انیس ہو جاتا ہے، انس اور محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے فرمایا جو میرے محبوب بندے سے عداوت کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ جو فرائض میں نے مقرر کیے ہیں ان کی ادائیگی سے بڑھ کر کوئی قرب میں نے نہیں دیا کسی کو، یہ ایک قرب فرائض ہے۔ مگر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر فرائض کے بعد اضافی نوافل عبادات اور طاعت کی شکل میں بندہ جب عبادت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کے خود فرمایا اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ شخص مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں ہر صورت اسے عطا کر کے رہتا ہوں، اور اگر اپنے کسی تعلق والے کے لیے گناہگار کے لیے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دے کے رہتا ہوں، جو عرض کرتا ہے میں عطا کرتا ہوں، اپنے لیے مانگے تب دیتا ہوں، کسی اور کی سفارش کر دے وہ پوری کر دیتا ہوں۔
یعنی استعاذنی کسی اور کی سفارش کر دے، اس کے لیے پناہ مانگ دے، لأعیذنہ تو پناہ دے دیتا ہوں۔ محبت کے پھر یہ صلے عطا کرتا ہے۔ اور کنت سمع الذی کا پھر معنی کیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مطلب کیا کہ میں اس کی کانوں پر سماعتوں پر پہرے دار بن جاتا ہوں۔ پھر جو میرا ولی ہوتا ہے وہ وہی کچھ سنتا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ جس چیز کو سننا میں پسند نہیں کرتا اس کے کان سنتے ہی نہیں، جس چیز کو دیکھنا میں پسند نہیں کرتا اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں، جس شے کی طرف ہاتھوں کا بڑھنا میں پسند نہیں کرتا اس کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، جس سمت پاؤں قدموں کا چلنا میں پسند نہیں کرتا اس کے قدم چلتے ہی نہیں۔ وہ اس کے اعضاء پر میرا پہرا ہوتا ہے، میری محبت کا پہرا، میری حفاظت کا پہرا، میرے تقویٰ کا پہرا، میرے قرب کا پہرا۔ اس لیے وہ بندہ نبی جس طرح معصوم ہوتا ہے اس طرح ولی میرے پہرے کے باعث محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی چھوٹا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو چونکہ محبت اور میرا پہرا اس پر اتنا قائم ہو جائے تو جب معافی مانگتا ہے عطا کر دیتا ہوں، اپنی تو کیا کسی اور کے لیے مانگے تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر ان کا مقام یہ ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہی حدیث، اور یہ جامع ترمذی میں، اور حدیث حسن صحیح ہے، صحیح سے بھی اعلیٰ درجے پر، کئی طرق سے ہے، کئی طریق حسن کے ہیں، کئی طریق صحیح ہیں، اعلیٰ جید حسن اور صحیح حدیث۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ تعلق، ان من عباد اللہ لاناسا ما ہم بانبیاء ولا شہداء، کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بندے ایسے ہیں اور قیامت میں کئی بندے ایسے ہوں گے، اور آج بھی کئی بندے ایسے ہیں، وہ نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے اسپیسیفائی ہو رہا ہے، طبقہ اسپیسیفائی ہو رہا ہے، چن کے آقا علیہ السلام متعین فرما رہے ہیں۔ دو ہی طبقے، ایک نبی کا، نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید، شہید بھی نہیں ہوں گے، تو باقی کون بچ گئے؟ کون بچ گئے؟ اولیاء صالحین، یہ احسان والے محسنین ہیں۔ جب فرمایا ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اور آگے یہی نہیں فرمایا ان کا درجہ اللہ کے حضور یہ ہوگا، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اتنا قریب بٹھائے گا، ان بندوں کو اپنے عرش کے اتنے قریب بٹھائے گا، اپنے آمنے سامنے بٹھائے گا، ایک حدیث میں اپنے دائیں جانب بٹھائے گا، اتنی اعلیٰ قریب منزل پر اپنی قربت میں بٹھائے گا کہ انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ رشک کا مطلب یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ان مقامات پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم نبی ہیں۔ شہید سوچیں گے باری تعالیٰ ہم تو یہاں تیرے قریب اس مقام پر تو نے ہمیں کرم نوازی فرمائی اور بٹھایا اس لیے کہ ہم شہید ہیں، یہ تو نہ نبی ہیں نہ شہید ہوئے، تو نبوت اور شہادت کے بغیر ہمارے ہمراہ ان منزلوں پر بیٹھے، ان جگہوں پر بیٹھے، کیا ماجرا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو یکلخت ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پکار اٹھے، قالو یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، آقا اگر یہ عالم ہے ان خوش نصیبوں کا ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہوں گے، ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہوں گے۔ تو اس پر پھر آقا علیہ السلام نے پھر ایک تفصیل بیان فرمائی، ان کے احوال بیان کیے، اور اس میں جو خاص چیز بتانے والی وہ بیان کر کے فرمایا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان کی محبتوں کی بنیاد نہ خونی رشتہ ہوگا، نہ مال و دولت ہوگا، نہ کاروبار و تجارت ہوگا، نہ دنیا ہوگی، کسی دنیاوی نسبت سے ان کی محبت نہیں ہوگی، ان کی محبت خالصاً للہ اور لوجہ اللہ ہوگی۔
اور فرمایا آقا علیہ السلام نے فواللہ ان وجوہہم لنور و انہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس. فرمایا اللہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، نور نظر آئیں گے، اور وہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے. جب قیامت کے دن ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. جب قیامت کے دن ہر کوئی غمگین ہوگا، یہ غم زدہ نہیں ہوں گے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کچھ آگے کھول دیں راز کے ہوں گے کون؟ آقا نے فرمایا قارا حاضر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ ہوں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا.